نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، اب تک آپ نے سورہ مریم کا خلاصہ سنا۔ اب آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کے متعلق کچھ بتانا ہے اور سورہ طٰہٰ کی سمری کرنی ہے۔ طٰہٰ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اس انداز سے ہے کہ مومنین پر کفار کا جب ٹارچر بہت زیادہ ہونے لگا تو انہوں نے اس حد تک ٹارچر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون والا واقعہ سامنے کیا، اور انہیں بھی اس ٹاپک پر چونکہ معلومات تھی پہلے سے، تو بتایا گیا کہ خیر و شر کی لڑائی جو آپ کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جس کو ہندوؤں میں منو بھی کہا جاتا ہے، اور ابلیس سے چلی آ رہی ہے اور یہ چلتی آ رہی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا اس سورہ میں کہ یہ واقعات دشمنان اسلام کے لیے سبق آموز ہیں، اور اہل ایمان کے لیے اس میں تسلی بھی ہے اور صبر و استقامت کا سبق بھی ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے فرعون کے مقابلے میں حالات کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ اس پورے سورت کی تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مشن پر انسان ڈٹا رہے۔ انڈیکس جو سورہ طٰہٰ کی ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ 135 آیات ہیں اور پیراگراف جو ہیں وہ 7 ہیں۔ سمری اس انداز سے میں بتاتا ہوں کہ آیت نمبر 1 سے 8 تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور تسلی ہے۔ آیت نمبر 9 سے 47 تک حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ یہ اس کی پوری تفصیل واقعاتی کلپس میں آئے گی کہ کس طریقے سے وہ کوہ طور پر گئے، اور جو وہاں کے بنی اسرائیل کے افراد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حتیٰ ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقاعدہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی مجسم دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن میں فرما دیا لا یدرکہ الابصار، یہ آنکھیں ہماری دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ ارے اللہ تو اللہ، ہم چھوٹی سی روشنی اور ہوا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ضد کی گئی تو آپ کو وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کی تفصیل واقعاتی کلپس میں آ جائے گی کہ کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی کی، اور باقی لوگ جو تو بالکل مر ہی گئے، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ خطاب تھا اور حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کی جو ہے وہ بتائی گئی، واقعہ بتایا گیا۔ یہی وہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے جو 7-8 آیتیں ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد آیا تھا اور اس میں بڑے بڑے یعنی ابو جہل وغیرہ اور لوگ بھی تھے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی تم کچھ باتیں ہماری مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیں، یا ہماری تمام باتیں مان لو۔ تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند آیتیں پڑھ کر سنائی تھی۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ بھی یہی پڑھ رہی تھی، اور یہ آیت متاثر کن تھی، یعنی اتنی مؤثر تھی کہ ایمان لے آئے تھے۔ بہرحال آیت نمبر 48 سے 79 تک فرعون کے دربار میں کس طریقے سے دعوت اسلام دی گئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور وہ جادوگروں نے چھڑیاں پھینکی تھی اور پھر وہ سانپ بن گئے تھے وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی واقعاتی کلپ سے تعلق ہے۔ میں سمری بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر 80 سے 98 تک حضرت موسیٰ کی کوہ طور پر جانے کے بعد انسانوں کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، جیسے انسان کی فطری خواہش اور انسان کے جسم کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ غذا جو ہے وہ کچھ کھائے، اس کا جسم جو ہے نڈھال ہو جاتا ہے اگر وہ غذا نہ کھائے، تو اس کے پیٹ کی ایک بھوک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روحانی بھوک بھی ہوتی ہے ہر انسان کی،
وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے معبود کی عبادت کروں اور جس نے مجھے بنایا ہے اس کا شکر گزار بندہ بنوں. تو وہاں بھی چونکہ یہ بھوک تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دور پر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسٹرکشن لینے کے لیے. اس درمیان میں ایک شخص جو یقیناً برا ہی تھا لیکن تھا بہت ذہین، اس کو جادوگر بھی کہا گیا، سامری نام کا ہے، اس نے شرک کی دعوت دی. اور کیسے دی تھی شرک کی دعوت یہ انشاءاللہ واقعاتی کلپس میں آئے گا کہ اس نے ایک باقاعدہ بچڑا بنایا تھا تانبے وغیرہ کا اور اس کو پوجا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. آیت نمبر 99 سے 114 تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے احوال قیامت بیان کی ہے کہ تم یہاں یہ حالات کر رہے ہو، اس کے بعد جو اصل زندگی ہے اس میں کیا ہوگا تمہارا حال. آیت نمبر 115 میں سے 129 تک پھر بتایا گیا کہ دیکھو خیر و شر کا جو مقابلہ ہے، جیسے کہ سب سے پہلے تمہارے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اور ابلیس نے کیا کیا. حضرت آدم کو جیسے نبی کو بھی ابلیس شیطان نے بہکا دیا تھا. حضرت آدم سے کہا گیا تھا کہ بھئی تم اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے اس حد تک بہکایا کہ حضرت آدم نے جو ہے وہ اس کا پھل کھا لیا. پھر اس کا جو جرم ہوئی، اس کی جو سزا ملی، اس کا جو قانون ہے وہ بتایا گیا کہ ظاہر ہے کہ وہ آج تک رانۂ درگاہ ہے. آیت نمبر 130 سے 135 تک صبر کی تلقین کی گئی اور تسلی دی گئی. اس طریقے سے یہ سورہ انبیاء کا خلاصہ اور سمری ہے.